السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کا ایک محمدی سے موجود ہیں۔ قاری صاحب سے آج ہم بہت ہی اہم کویسچن کریں گے کہ کون سے خواب ہیں انسان کو اگر آئیں تو انسان کو پتہ چل سکے کہ مثلا کسی کے بارے میں آئے کہ یہ انسان ٹھیک ہے، یا خود کے بارے میں آئے تو انسان کو پتہ چل سکے کہ میں جو ہے وہ بہتر ہوں، اللہ کے ہاں بہتر ہوں، کہ میں مثلا کہ نیک ہوں، مثلا اچھے کام کر رہا ہوں، تو خود انسان کو اپنا جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ اس حوالے سے آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویس بھائی، خواب کے اندر انسان چار چیزیں ایسی ہیں اگر اس کو دیکھے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ بندہ نیک آدمی۔ جی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، اس رب کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو برابر پیدا کیا۔ تو خواب کے اندر انسان تسبیح کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، اچھے ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ خواب کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہے، اسے پورا کر رہا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صیغہ امر کے ساتھ بولا، یعنی یہ گرامر کا ایک صیغہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امر، حکم دینا۔ تو وہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو، سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے نبی آپ تسبیح بیان کرو اس رب کی جو سب سے بلند ہے۔ تو یہ تسبیح کر رہے ہیں خواب میں، تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ نیک بنائیں گے یا نیک آدمی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان قرآن پڑھ رہے، خصوصاً یہ رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی یعنی کہ اللہ شان بلند کرے گا، اس کو نیک کر دے گا، اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا، اس کی وائف کو اللہ تعالیٰ نیک کر دے گا، اس کی وائف ہونے والی نیک ملے گی اس کو۔ یہ ساری تعبیریں ہیں اس کی۔ اس طرح خواب کے اندر انسان صدقہ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر ان کی علامتیں بیان کی ہیں، مومنین کی صفات بیان کی ہیں، صالح لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، نیک لوگوں کی صفات بیان کی۔ اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح خواب کے اندر انسان کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تو یہ بھی نیک ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین مسلمان انسان وہ ہے جو اپنے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اور جب تک کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے لیے مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہے۔ تو یہاں میں رک کے بات، بلکہ آپ کے سامنے بھی یہ گزارش آپ مزید اس کو واضح کر دیں کہ غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کی ہم مدد کریں، تو مالی لحاظ سے بھی، تو تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں اس کے اوپر بھی۔ جی بالکل، جیسے کہ اس وقت غزہ کے اندر پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، تو الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ جیسے بھی ہو سکے پیسے کے ساتھ ان کی مدد جو کرنی چاہیے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کسی چیز کا ہمیں مثلا زیادہ سے زیادہ پیسے کی مدد کریں اور دعاؤں کی مدد کریں، اور اس کے بعد جو ہمیں کرنے کے کام ہیں تو جو ان کی مصنوعات ہیں ان کی چیزوں کا ہم بائی کاٹ کریں، جیسے کہ پیپسی، کوک، یہ ہم پتی لپٹن وغیرہ استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر، تو ان چیزوں سے ہم ان کو چھوڑ دیں۔ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے؟ ہم پر بھی اللہ نہ کرے اگر ایسی پریشانی دکھ تکلیف آئیں تو پھر اگر کوئی اور مسلمان اگر یہ کام نہ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو وہ بچے جا کر اللہ کے ہاں کیا پیغام دیں گے؟ جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، وہ اللہ کو کیا پیغام دیں گے جا کے کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہم پر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ان پر آواز بھی بلند کریں اور ہمیں ان پر جو کام بھی کرنا چاہیے، یہ عملی کام ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔